السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ندیم احمد، میرا پیغام مسلمہ امہ کے لیے ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ میں بات کر رہا ہوں بہت خصوصی طور پر فرقہ واریت کو لے کر کے۔ یہ فرقہ واریت کیا چیز ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بہت نقصان کیا ہے عالم اسلام کا، اس نے توڑ کے رکھ دیا، اس نے انسانیت کو، اسلام کو نقصان پہنچایا، اس نے بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، اس نے زمانے میں تہلکہ مچا دیا، اس نے رشتے توڑ دیے، اس نے ہماری صفوں میں ایک دوری پیدا کر دی۔ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، فلا 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 فلا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے ایک صف میں آؤ، اللہ کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر آؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں بہت لوگ کرتے ہیں جوڑنے کی اور توڑنے کی، میں بات کر رہا ہوں جوڑنے کی۔ کمیاں سب میں ہیں، ہر ابن آدم خطاوار ہے، اور بہترین خطاوار وہ ہے جو اللہ سے سچی پکی توبہ کرے۔ ایک دوسرے میں کمیاں کرنا بند کریں خدا کے لیے۔ اللہ کے ہاں آپ کی پرتش ہوگی، اس چیز کی پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ پوچھے گا تم سے کھڑا کر کے، فلا تم سے کس نے کہا تھا یہ فرقہ بنانے کے لیے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے؟ پتہ ہے 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، 125 کروڑ کی جن سنکھیا، 130 کروڑ کی جن سنکھیا انڈیا میں۔ پتہ ہے اس فرقہ واریت کی وجہ سے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ تمہارے دین کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے، کتنے لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے کہ بھائی اگر میں مسلمان ہوا، مجھے اسلام مذہب اچھا لگا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا، اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ میں شیعہ بنوں گا، سنی بنوں گا، دیوبندی بنوں گا، بریلوی بنوں گا، اہل حدیث بنوں گا، کیا بنوں گا؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس چیز کو، اس فرقے کے بت کو ختم کر دو، اس چیز کو توڑ دو۔ بیٹیاں جوان ہو کے بوڑھی ہو رہی ہیں اس فرقہ واریت قوم کاسٹ کو لے کر کے۔ یہ قوم کاسٹ پہچان کے لیے بنائی گئی تھی، یہ قوم کاسٹ پہچان کے لیے بنائی گئی تھی۔ چودھری، انصاری، عباسی، جلائے، دھنے، یہ سب قوم کاسٹ پہچان کے لیے تھی۔ اور آج کے وقت میں تو قوم کاسٹ کی پہچان کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ کام سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں دودھ والے، فلاں سبزی والے، فلاں ڈاکٹر، فلاں ماسٹر، فلاں انجینئر۔ خدا کے لیے ان قوم کاسٹ کو ایبولشٹ کرو، اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور عالم اسلام کے اندر بہت زیادہ تفرقہ پیدا کیا ہے۔ عالم اسلام کے اندر نقصان پہنچانے کی وجہ فرقہ واریت، سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگس فرقہ واریت۔ فرقہ واریت نے انسان کو، اسلام کو، سب چیز کو بہت نقصان پہنچایا۔ سبھی عالموں سے، سبھی مولوی حضرات سے، سبھی اسلامک پریچر سے، آئی ریکویسٹ یو، آپ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کی بات بتائیے۔ خدا را ممبروں سے زہر مت لیے، اس سے امت کو بہت نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ ایک دوسرے کے اختلافات میں ہم کیا ہوں گے؟ ہماری صف کمزور ہوگی تو ہم کس طریقے کے یونائٹڈ ہیں؟ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں۔ غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تو ہم سب جگہ متحد ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے ہم متحد کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہماری سب سے بڑی مسکنسپشن اور سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے سے بھائی سے محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے۔ کتنی حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے فقط کسی سے محبت کرے گا اس کے درجات بلند ہیں، وہ عرش کے سائے کے نیچے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عالم لوگ، کتنی حدیثیں، اکرام مسلم سے ریلیٹڈ کتنی حدیثیں، محبت، خلوص، اخلاص کے لیے کتنی حدیثیں، حسن اخلاق سے متعلق کتنی حدیثیں، کہاں ہے وہ چیز؟ لیکن اپنی انا، حضرت معاذ کے ہاتھ میں عالموں کا جھنڈا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ لیکن انسانیت صرف اپنی انا کے لیے سٹینڈ چل رہی ہے، بس میرا فلاں جھنڈا اونچا ہو جائے، میرا فرقہ بڑا ہو جائے، میری قوم کی تعداد زیادہ ہو جائے، یا ہم لوگ غلبہ پالیں۔ غلبہ تم نہیں پال سو، تم فرقہ ٹوٹ گئے، تم کبھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ وہ قوم پروان کبھی نہیں چڑھتی جو ٹوٹ جاتی ہے۔ ہٹلر کیا چاہتا تھا؟ مسلم امہ کو کیسے توڑو، ان کے اندر جدائی پیدا کر دو۔ برٹشرز نے کیا کیا؟ قوم کو توڑا فرقہ واریت کے تھرو، آپس میں بھائی بھائی کو جدا کیا، تاکہ تم، یہ قوم تو ایسی قوم ہے کہ عالم اسلام کے لیے یہ جان دینے کو تیار ہے، یہ تو جان دیتی ہے تو شہید کہلاتی ہے، اللہ رسول سے محبت کرتی ہے، زندگی کی تکلیف بھی پہنچی تو یہ ثواب ملتا ہے ہر چیز میں۔ تو اس قوم کو کیسے توڑا جائے؟ بھائی بھائی کا دشمن بنا دو، فرقہ واریت کا انجیکشن ٹھوک دو، اثر کرے گا یہ زہر، اور جب یہ زہر اثر کرے گا تو قوم خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ بھئی آپ عقل سے سوچیں، ایک بہت بڑا یونائٹڈ چیز
وہ اللہ اور رسول کے لیے کھڑی ہے. میں نہیں کہتا آپ یونائٹڈ ہو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, ہیومینٹی کو نقصان پہنچانے کے, نہیں, سب ہمارے بھائی ہیں. ہر ایک مومن ہمارا بھائی ہے, ہر ایک مسلم ہمارا بھائی ہے, غیر مسلم بھی ہمارا بھائی ہے. اس کو بھی اگر ہم دین کی طرف بلائیں گے, اپنے اخلاق پیش کریں گے, اس نے اخلاق پیش کریں گے, اچھے اخلاق پیش کریں گے, تبھی تو وہ آپ کے دین سے اٹریکٹ ہوگا, تبھی تو وہ اسلام میں داخل ہوگا, تبھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ ہوگا. ہم نے اسلام کو جو ڈیفینیشن جو ہے نا, ہم نے غلط بنا دی, اور یہ ڈیفینیشن کوئی غیر مسلم تو پیش کر نہیں رہا. یہ آج کا مسلمان, آج کا دیوبندی, آج کا بریلوی, آج کا اہل حدیث, اور آج کا یہ شیعہ, آج کا یہ سنی پیش تو کر رہا ہے. ورنہ سب پڑھتے تو الحمدللہ رب العالمین, سب پھرتے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پھر یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ انجیکشن جو کس نے ڈھوکا؟ یہ چیز سوال ہر ایک قوم سے ہے, اور اپنے اندر دل میں یہاں تک کر لے, جو یہ فرقہ کا پرچار کر رہا ہے, اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ جنجیروں میں بندے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس قوم سے کہ بولے تو نے, اس شخص سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کس چیز کے بنا, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کیا تم لوگوں کو ان سے کچھ کام نہیں جو فرقہ ہو گئے, ان کا حساب ہم ہی لیں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, اور ہماری طرف لوٹ کریں گے اور ہم ان سے حساب لیں گے. تو سوال یہ ہے, آپس میں محبت کرو, حسن اخلاق سے رہو, نماز 5 وقت کی قیام کرو, زکوٰۃ دو, صدقہ دو, نیک عمل کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو. فقط کوئی سے بھی فرقہ کا ہو, فرقہ واریت ہوئی نہ, یہ سمجھو کہ محبت اخلاص, یہ میرا ایمان والا بھائی ہے, اسلام والا بھائی ہے. غیر مسلم بھی, اس سے بھی محبت کرو, امن و امان سے رہو, محبت خلوص سے رہو. یہ چیز ہے. میں کوئی سیکولرٹی کا پارٹ نہیں پڑھا رہا, دس از ناٹ دا چیپٹر آف دا سیکولرٹی کہ میں آپ کو فنڈامنٹل رائٹس پڑھاؤں, آرٹیکل 25 پڑھاؤں, آرٹیکل 21 پڑھاؤں. دس از دا ناٹ دا کانسٹیٹیوشن. I am talking on the humanity. I am talking about the Islam. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپس میں محبت کرنا, آپس میں محبت کرنا, امن و ایمان سے رہنا, اپنی صفوں کو اندر ذرا سی بھی خلا جگہ نہیں چھوڑنا, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے ایک ہونا, ایک جھنڈے تلے ہونا. یہ چیز ہے, یہ اسلام ہے. تب تمہارے دلوں میں کہاں ہے محبت؟ یہ میسج خصوصی عالم, حافظ, مجھ جیسے کم پڑھے لکھے انسان کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے میسیج ہے یہ, لیکن جسٹ فار یونائٹڈ. معذرت سبھی حضرات سے اگر میری بات کا برا لگا, لیکن حقیقت یہی ہے, آج کا وقت یہی ہے کہ عالم اسلام کے اندر اگر ریفارمز لے کر آنا ہے, انشاءاللہ تعالی اپنا پرچم بلند کرنا ہے, اور آخرت کو اچھے سے بنانی ہے, جنت کو بنانی ہے, جنت الفردوس میں اچھی جگہ لینی ہے, اللہ کے نزدیک مقربین میں شامل ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالی العظیم فرقہ واریت کو چھوڑ کر نماز پہ, زکوٰۃ پہ, صدقے پہ, حسن اخلاق پہ, عمل و صالحات پہ, اور بھائی بھائی سے محبت کرنے میں, رشتے ناطوں کو بچا کے رکھنے میں, اور اللہ اس کے رسول کا پرچم ہر جگہ لہرانے میں, اسی میں بڑی کامیابی ہے. اطیعوا اللہ, اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلا میسج میرے لیے, پھر انٹائر دا امہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.